इंतजामिया ने जो ये कुत्तों को मारना शुरू किया है, अगर एक कुत्ते को मारेंगे तो दूसरा कुत्ता उसको देख के और गुस्से में आ जाता है, वो अपने डिफेंस के लिए जो भी बंदा है उसको काटना शुरू कर देते हैं। इसका कोई मुतबादिल हल आप क्या समझते हैं? तो वहाँ से कुत्तों को पकड़ा जाता है, पकड़ के एक सेंटर में लाते हैं। आप ऑपरेट करने के बाद छोड़ेंगे तो फिर वो काटने की पोजीशन में नहीं है, तो वो नहीं काटते, वो अग्रेसिव नहीं होते। जो आवारा कुत्ता होता है वो हर चलती हुई चीज़, हर मूविंग ऑब्जेक्ट पे अटैक करता है। ठीक है, वो जो भी उसके सामने से गुजर रहा होता है उसको अटैक करने की कोशिश करता है। तो को बिल्लियों को जो रास्ते में मिलते हैं पत्थर मारना स्टार्ट करते हैं। तो ये एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है सर हमारे माशरे में। कुत्ता मार देता है गवर्नमेंट, मार के उनको या कियाई रोड पे या छिलमिसदा से या इधर यहाँ हमारे पास फेंक के आ जाएंगे। उनके कारकेस को खाने के लिए फिर कौवे और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आएंगे जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। क्यों? जूनोटिक डिजीज़ ऐसी बीमारी को बोलते हैं जो जानवरों से इंसान में आया या इंसान से जानवरों में जाए। तो बेसिकली वो फैलने का एक ज़रिया है। आप कुत्ता मार के इन्वायरमेंट को पहले इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर मार के उधर ही रख के फिर आप ह्यूमन पॉपुलेशन को इंडेंजर कर रहे हैं। को कुत्ते ने काटा, सबसे पहले आपने 5 से 10 मिनट उस जगह को टेप वाटर से धोना है, जारी पानी से। फिर उसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक आपके पास शैम्पू होगा, साबुन होगा, डिसइंफेक्टेंट जो भी है वो लगा के 5 से 10 मिनट रगड़ के उस जगह को धोना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली K2 और मैं हूं अब्दुर्रहमान बुखारी। इन दिनों गिलगित शहर और मुज़ाफ़ात में आवारा जो कुत्ते हैं उनके शहरियों पर हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो मुतासरा मरीज़ हैं उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल का सामना है, अमवात भी हो रहे हैं, लोगों में भी एक खौफ व हरास की फ़िज़ा जो है वो पैदा हो चुकी है। इस सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एजाजुल हक साहब और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जो है वो महकमा लाइव स्टॉक से आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहिबान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक सेहतमंद कुत्ते और पागल कुत्ते को कैसे पहचाना जा सकता है, क्या ऐसी निशानियाँ हैं? जी सर, सेहतमंद कुत्ता बेसिकली माशरे का हिस्सा होता है। वो हमारे दरमियान में चल फिर रहा होता है, वो रास्ते में चलता फिरता रहता है, हमें कोई नुकसान नहीं होता। जो आवारा कुत्ता होता है वो हर चलती हुई चीज़, हर मूविंग ऑब्जेक्ट पे अटैक करता है। ठीक है, वो जो भी उसके सामने से गुजर रहा होता है उसको अटैक करने की कोशिश करता है। दूसरे, वो हर टाइम एग्रेशन में होता है, वो जो भी आगे आता है उसको काटने की कोशिश करेगा। उसके मुंह से लाल ज़्यादातर टिपकती रहती है। तो ये आवारा कुत्ते की निशानदेही है। बाकी जो नॉर्मल कुत्ते होते हैं वो सोसाइटी का हिस्सा है, वो अपनी जगह पे होते हैं, ना किसी को काटते हैं। और अगर पागल कुत्ता काट ले या कोई सेहतमंद कुत्ता भी काट ले तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? सर, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे माशरे में इस चीज़ का इल्म नहीं होता है। लोग इस तरह करते हैं, पायोडीन लगा के बैठ जाते हैं या रुमाल से साफ करके बैठ जाते हैं। इसकी फर्स्ट एड ये होती है कि जब तक आप किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में ना जाए, उससे पहले जो ही आपको कुत्ते ने काटा, सबसे पहले आपने 5 से 10 मिनट उस जगह को टेप वाटर से धोना है, जारी पानी से। फिर उसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक आपके पास शैम्पू होगा, साबुन होगा, डिसइंफेक्टेंट जो भी है वो लगा के 5 से 10 मिनट रगड़ के उस जगह को धोना है। ठीक है, ये फर्स्ट एड हो गया। उसके बाद आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं। फिर फर्दर जो ट्रीटमेंट होगी आपकी वो वहाँ हॉस्पिटल में होगी। इस तरह करने से ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर मिनिमल वायरस इंटर हो जाएगा। तो ये कितने दिनों तक इंसान के जिस्म पर इसके असरात बाकी रहते हैं? अगर जल्दी इससे कोई जानी नुकसान का ख़तरा होता है या ताख़ीर से? सर, जो अगर रेबिट डॉग किसी को काटे फ़र्ज़ करे तो इसकी बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड होती है और से लेके 80 ईयर्स तक। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली ये होती है कि वायरस आपके अंदर इंटर होता है और वो साइन सिम्टम्स कब शो करता है। जैसे बहुत सी बीमारियों की ये है कि हम 7 दिन क्वारंटाइन करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि वायरस उसके अंदर मौजूद होता है लेकिन साइन सिम्टम शो नहीं हुए हैं अभी तक। ठीक है कि नहीं? तो इंक्यूबेशन पीरियड के बेस पे ही इसके साइन सिम्टम शो होते हैं। वो घंटों में भी हो सकते हैं, वो दिनों में भी हो सकते हैं, वो सालों में भी हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर एजाज साहब, आप ये बताइएगा कि अगर जिस तरह से इंतज़ामिया इन कुत्तों को मारने की तरफ जा रही है, जहर भी दिया जा रहा है, उन्हें गोली मारी जा रही है, तो क्या ये मसले का हल है? सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें इधर बुलाया। इंतजामिया इन सब कुत्तों को मार के ख़त्म तो नहीं कर सकती सर।
مارنے کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. ابھی انتظامیہ نے جو یہ کتوں کو مارنا شروع کیا ہے، یہ کتے بھی ہمارے ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہیں. مارنے کی وجہ سے جو دوسرے جو کتے ہیں وہ اور ایگریسو ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے کیس زیادہ گئے. آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت سارے کیس آئے ہیں. آ رہے ہیں. تو ان کو ہم لوگ اچھے طریقے سے کوئی ایسا حل سائنٹیفکلی جو دوسرے ڈیولپمنٹ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک جہاں پہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم ان کو بھی اپنے معاشرے میں رکھ سکتے ہیں اور ان کو سے جو نقصان ہوتا ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب سے انتظامیہ نے یہ مہم شروع کی ہے، کتا مار مہم، تو اس کے بعد اس کے واقعات میں کمی آنے کے بجائے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مطلب ایک جگہ پہ آپ جا کے کسی کتے کو آپ فائر کر کے مار دیتے ہیں، وہاں پہ 3 کتے اور بھی ہیں، ان کے اندر اللہ پاک نے ایک صلاحیت رکھی ہے، وہ چیز کو محسوس کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محسوس کرتے ہیں. اگر ایک کتے کو ماریں گے تو دوسرا کتا اس کو دیکھ کے اور غصے میں آ جاتا ہے، وہ اپنے ڈیفنس کے لیے جو بھی بندہ ہے اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو اس سے ڈر لگنے لگتا ہے. ڈرنے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بھی بس کاٹنا ہے. تو اس کا کوئی متبادل حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہے سر، متبادل حل کے لیے سکردو میں ابھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، جس طرح دوسرے بڑے ممالک میں ہوتا ہے اس طرح پچھلی دفعہ ہم نے بھی ایک PC-1 بنایا تھا. تو وہاں سے کتوں کو پکڑا جاتا ہے، پکڑ کے ایک سینٹر میں لاتے ہیں، لا کے جو فیمیل ہے ان کو سپیئنگ کرتے ہیں اور جو میل ہے ان کو نیوٹر کرتے ہیں. کر کے پھر ان کو 15 دن لگتا ہے، چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، کر کے واپس اپنی جگہ پہ چھوڑتے ہیں. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ اس کو جب آپ آپریٹ کرنے کے بعد چھوڑیں گے تو پھر وہ کاٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ نہیں کاٹتے، وہ اگریسو نہیں ہوتے، ان سے ایگریشن ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سکردو میں چل رہا ہے، اور اگر یہاں بھی کرنا چاہتے یہاں بھی اگر حکومت چاہے تو یہاں بھی شروع حکومت چاہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر محمد علی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ کتے کہیں نظر آ رہے ہیں تو لوگ بالخصوص بچے جو ہیں وہ انہیں پتھر مار رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز لے کے انہیں مار کے اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو تفریح کا ذریعہ بھی بناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بحیثیت انسان ہمارے یہ رویے درست ہیں؟ نہیں سر، یہ بالکل ان ہیومن ایکٹ ہے. ہمارے معاشرے میں سر بچے ہیں، ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا ہے کہ آپ نے اسٹریس کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے، یا جانور کے ساتھ جو باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ بیسکلی ایجوکیشن کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. اب جیسا ہوتا ہے سر، ایوری ایکشن ہے ریئیکشن. آپ کتے کو پتھر ماریں گے، ایک دفعہ چپ کرے گا، دوسری دفعہ چپ کرے گا، تیسری دفعہ تو وہ ریئیکٹ کرے گا ہی، ظاہر ہے. تو ہمارے معاشرے میں سر ایک وہ سوچ بنائی گئی ہے کہ کتا جہاں پہ ہے اس کو پتھر مارے. بچوں کو آپ دیکھتے ہیں باہر، وہ ایز اے انجوائمنٹ، ایز اے تفریح، کتوں کو بلیوں کو جو راستے میں ملتے ہیں پتھر مارنا سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کی بڑی ضرورت ہے سر ہمارے معاشرے میں. یہ اسکول لیول سے ہی اینیمل رائٹس پہ ہمیں بچوں کو لٹریٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ ان کی بھی رائٹس ہیں. آپ جب دیکھیں وہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا ہے تو کیوں آپ اس کو پتھر مار رہے ہیں؟ بلا وجہ نہ یہ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، چاہے جانور ہو انسان ہو. اچھا ڈاکٹر اعجاز صاحب، اگر ان کی کتوں کی افزائش نسل کو روکنے کے لیے کوئی پروجیکٹ لایا جاتا ہے تو کیا محکمہ لائیو اسٹاک اس کے لیے تیار ہے؟ کیا افرادی قوت اور انتظامات کیے جا سکتے ہیں اس کے لیے؟ سر محکمہ لائیو اسٹاک ابھی جو کام کر رہا ہے فی الحال تو ڈومیسٹک جو پالتو جانور ہیں، اس میں کتے بھی آتے ہیں، بلیاں بھی آتی ہیں، ان پہ کام کر رہا ہے. جو اسٹریٹ ڈاگس ہیں یہ بیسکلی بلدیہ کا اور لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. اگر لوکل گورنمنٹ اور بلدیہ جو فیسٹیٹ کرتا ہے لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو، تو ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے پاس ٹیم ہے، ان کو آپریٹ کرنا اور ان کے اس کے لیے لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کر سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے جو ڈاگس ہیں وہ مختلف جگہوں پہ ہے. ابھی چھلمس ڈاس ہے، کیایو سائڈ پہ ہے، آپ شرور شکیوٹ پہ جائیں. اس دن میں جا رہا تھا تو وہاں پہ میں سمجھا کوئی بکریوں کا ریوڑ اتنا زیادہ ہے، ایک بندہ اکیلا جاتا ہے تو اس کو تو پھر مشکل ہے رات کے لیے. تو اگر لوکل گورنمنٹ ساتھ دے دے، لوکل گورنمنٹ یا گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے کوئی اس طرح کی سپورٹ مل جائے، کوئی جگہ ان کے لیے اویلیبل ہو جہاں پہ ہم ان کو لے کے جا کے وہاں آپریٹ کریں، تو ڈپارٹمنٹ اور لائف اسٹائل کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر اعجاز صاحب، کتا مار مہم کے دوران جو کتے مارے جاتے ہیں
ان کو رات کی 12-1 بجے 2 بجے کہیں بھی مار دیا جاتا ہے، اور پھر اگلی صبح ان کو جو عملہ آ کے لے جانے تک کئی گھنٹے گزرتے ہیں، وہاں پر ان کا خون ان کا جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، باڑی ان کی ادھر پڑی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد لے جا کے اس کو تلف کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے گلگت کے مخصوص مقامات ہیں جہاں یہ پھینکا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو محفوظ طریقے سے کس طرح سے تلف کیا جا سکتا ہے؟ سر یہ تلف کرنے کا یہ اصل مین چیز یہ ہے، کتا اگر مار کے ہم لوگ کسی جگہ پہ سارے کو تو نہیں اٹھا سکتے ہیں، صبح تک چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے بدبو بھی آ جاتی ہے، اور بہت سا اگر بالفرض رات کو 500 1000 یا 100 کتا مار دیتا ہے گورنمنٹ، مار کے ان کو یا کیائی روڈ پہ یا چھلمس ڈا سے یا ادھر یہاں ہمارے پاس پھینک کے آ جائیں گے، تو ان کے لیے ان کے کارکیس کو کھانے کے لیے پھر کوے اور مختلف قسم کے پرندے آئیں گے، جو ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ ہماری فلائٹس ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ان کے لیے پراپر طریقے یہ ان کے لیے پہلے کوئی گڑھا کھودا جائے، اور جتنے کتوں کو آپ کل کریں ان کو وہاں پہ لے جا کے پھر محفوظ طریقے سے ان کو اسی گڑھے کے اندر بند کیا جائے، تاکہ وہاں سے تعفن بھی نہ آ جائے، اور پرندوں کی اگر کسی ندی نالے میں دریا میں پھینک دیا جاتا ہے ایسی باڑی کو، وہاں سے پھر ظاہر بات ہے پھر وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جتنا نقصان یہ انوائرمنٹ کو پہنچا رہے ہیں کتا مار کے، اس سے زیادہ نقصان اس کو مار کے وہیں چھوڑ کے کر رہے ہیں سر۔ بیسکلی اگر کتے میں کوئی کنٹیجیس ڈیزیز ہے یا زونوٹک ڈیزیز ہے، زونوٹک ڈیزیز ایسی بیماری کو بولتے ہیں جو جانوروں سے انسان میں آیا یا انسان سے جانوروں میں جائے، تو بیسکلی وہ پھیلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کتا مار کے انوائرمنٹ کو پہلے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، پھر مار کے ادھر ہی رکھ کے پھر آپ ہیومن پاپولیشن کو انڈینجر کر رہے ہیں مختلف بیماریوں کے لیے۔ ڈاکٹر اعجاز الحق صاحب، ڈاکٹر محمد علی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحبان کی گفتگو سنی۔ گلگت شہر اور مضافات میں کتوں کے کاٹنے کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، اس کی روک تھام اور اس مسئلے کے حل کے لیے ڈاکٹر صاحبان نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں۔ حکومت گلگت بلتستان کو چاہیے کہ اس پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ معاشرے میں شعور و آگہی کو فروغ دینے کے لیے بھی کام کیا جائے۔ اپنے میزبان عبد الرحمن بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔